بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے عدی سنو، اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر دی تو تو دیکھے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی، اور ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیرا جو ہے عراق کا شہر ہے، وہاں سے چلے گی کہاں کے لیے؟ مکہ کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے، اور مکہ تک آنے کے لیے اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ کسی چور کا، نہ کسی ڈاکو کا، کوئی خوف نہیں ہوگا اس کو۔ وہ مکہ میں آئے گی اور اپنا حج ادا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشن کو ارشاد فرمائی، اے عدی اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ ایران کو فتح کیا جائے گا، کسرا کو فتح کیا جائے گا، اور ایران کا جو بادشاہ ہوگا اس کے جو خزانے ہوں گے وہ مسلمانوں کو ملیں گے، مسلمان اس کے مالک ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خبر یہ دی، اے عدی اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر عطا فرمائی تو اس بات کو دیکھے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے اپنے ہاتھوں میں سونا اور چاندی لے کر نکلیں گے، اور ڈھونڈتے پھریں گے کوئی لینے والا ہو، لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا ان کو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام ذرا غور فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں تین پیشن گوئیاں، تین خبریں دی ہیں۔ پہلی خبر کہ عرب میں کتنا امن و امان ہو جائے گا، کتنا امن ہو جائے گا کہ ایک عورت اتنی دور سے دوسرے ملک سے اکیلی اونٹنی پر سوار ہو کے چلے گی، مکہ تک آئے گی حج ادا کرنے کے لیے، لیکن اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ رستے اتنے زیادہ امن و امان والے ہو جائیں گے کہ اسے کوئی ڈر نہ ہوگا، اور یہ بات پوری ہوئی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دوسری پیشن کو یہ فرمائی تھی کہ مسلمان جو ہیں کیسر کی جو عظیم سلطنت ہے اسے فتح کر لیں گے، اور کسرا کے جو خزانے ہیں وہ مسلمانوں کو ملیں گے، وہ اس کے مالک ہوں گے۔ وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری پیشن گوئی عمر بن عبدالعزیز جو کہ 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، ان کے دور میں پوری ہوئی کہ لوگ سونا اور چاندی ہاتھوں میں لے کر خیرات کرنے کے لیے نکلتے تھے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ انہیں لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اتنی خوشحالی آ چکی تھی سلطنت اسلامیہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلوا علی